السلام علیکم، میں ظفر خان Z9 TV میں آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ اس وقت میں موجود ہوں، میرے ساتھ موجود ہے مولانا حافظ محمد ریاض الدین نقشبندی صاحب، جو کہ آج اب ان سے ایک خصوصی آج جو تاخیراتیں جو شروع ہو چکی ہیں، جیسا کہ کل 26واں روزہ تھا، آج 27واں روزہ ہے، پھر 28 ہے، 29 ہے، 30 ہے۔ ان تاخیراتوں میں لوگ اس رات کو ڈھونڈتے ہیں جو کہ ہمارے آپ کے لیے بہت ہی بہتر ہوتی ہے، اور جس میں ہم لوگ اپنی دعاؤں میں مانگ کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیتے ہیں۔ تو وہ کون سی رات ہوتی ہے، اس کے بارے میں تو بہت سی باتیں ہوتی ہے۔ تو ہم بھی اسی طرح سے آپ لوگ تک ایک میسج اور ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تاکہ آپ لوگ اس کی فضیلت سمجھیں اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر عبادتیں کریں، کثرت سے کریں، کیونکہ اس وقت اب عبادت بہت ضروری ہے۔ جس طرح سے وبا نے اپنا قہر جما رکھا ہے، اس کو صرف اور صرف ہماری اور آپ کی عبادتوں سے ہی اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ دوا تو ایک بہانہ ہے، شفا تو بس اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو اب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس شفا سے ہم سب کو جلد سے جلد نجات یعنی شفا مل جائے اور اس وبا سے نجات مل جائے۔ تو اس وقت مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ کافی اچھے بیانات کرتے ہیں، آپ لوگ ان سے کافی متاثر ہوتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت کی جو 27ویں جو رات ہوتی ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہی بتائی گئی ہے۔ 28 رات بھی ہے، 29 بھی ہے، 30 بھی ہے۔ تو آج کے دن سے ہم 30 کے روزوں تک کس طرح سے عبادت کریں اور کیا کیا ہوتے ہیں، کچھ اس کی فضیلت سے واقف کروائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے ظفر خان صاحب نے اچھے سوالات کیے، حالات کے حساب سے اس وقت جو ہے گزشتہ رمضان بھی ہم نے لاک ڈاؤن میں گزارا، مساجد ہمارے لیے بند ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیا اس رمضان میں بھرپور انداز میں عبادتیں کرنے کا، مساجد بھی کھلی ہیں۔ رہا مسئلہ جو تاخیراتوں کے بارے میں آپ نے جو سوال کیا، ویسے تو 3 تاخیراتیں 4 تاخیراتیں اور جو ہے گزر گئی ہیں۔ جیسے کہ آج 27واں روزہ ہے، گزشتہ تاخیرات جو تھی شب قدر کہلاتی تھی۔ اکثر عرف عام میں لوگ عبادتوں کے اندر جڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے دیکھا کہ کئی لوگ سوالات گھر بیٹھے کر رہے تھے کہ ہم گھر میں ہیں تو کس طریقے سے ہم عبادت کریں، کس طریقے سے ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں، کس طریقے سے ہم ذکر و اذکار کریں، کس طریقے سے ہم جو ہے کون سے اذکار پڑھیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہمارے لوگوں میں الحمدللہ ایک شعور آ گیا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو گنتی کے دن رہ گئے ہیں رمضان کے، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ غنیمت والے ہیں۔ ہم کو پتہ نہیں ہے کہ پھر آئندہ سال ہم رہیں گے یا نہ رہیں گے، پھر ہم کو زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا نہیں فرمائے گا، لیکن جتنے بھی دن غنیمت کے ہیں اس کو غنیمت جانیں۔ عبادتوں میں خوب کثرت سے جو ہے اضافہ کر دیں، ذکر و اذکار میں اضافہ کریں، قرآن کی تلاوت کو عام کریں۔ اور یہ جو وبا کا جو معاملہ، یہ کرونا وائرس کا جو معاملہ، اس وجہ جو وبا چل رہی ہے بہت خطرناک چل رہی ہے۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو چھونے سے بھی ڈر رہا ہے، یہاں تک کہ والدین کو بچے چھونے سے ڈر رہے ہیں اور بچوں کو والدین چھونے سے ڈر رہے ہیں۔ یہ نفسا نفسی کا ایک عالم ہو گیا ہے، ایسا ہرگز نہ سمجھیں، بلکہ جو ہے یہ ایک بیماری ہمارے لیے آزمائش ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ 3-4 چیزوں پر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ تو کبھی خوف طاری فرماتا ہے، کبھی مال میں کمی فرماتا ہے، کبھی بھوک کی شدت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ تو اسی لیے آخر میں ان آیتوں میں یہ فرمایا گیا کہ اگر الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اگر ہم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی کو اللہ نے یہ تلقین فرمائی، یہ دعا سکھائی، قالوا انا للہ، اے میرے محبوب آپ فرمائیے بے شک یہ جو ساری چیزیں یہ اللہ ہی کے لیے ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اسی لیے جب کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اکثر یہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی بعض چیزوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ میرے بھائی اس وقت جو ہے ہم خود جو ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور سنتوں کے اوپر، فرائض کے اوپر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، لوگ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے انا للہ ہی کہنے والے ہیں لوگ، اس سے بڑھ کے کچھ بھی کہنے والے نہیں ہیں۔ اسی لیے باہر غیر ضروری نوجوانوں سے، لوگوں سے میری اپیل ہے کہ باہر غیر ضروری نہ پھریں۔ ضرورت کی چیز لینے کے لیے نکلے ہیں تو جو ضرورت ہے وہی ضرورت کو تکمیل کر لیں اور اپنے گھروں میں ہی رہیں، ماسک کا استعمال کریں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، اور اگر باہر سے آپ گھر جاتے ہیں وضو کر لیجئے تاکہ اس میں سارے اعضاء بھی دھل جاتے ہیں، اور جو ہے صابن کا استعمال کریں۔ ہم اگر باہر سے اپنے گھر جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وبا چھوٹے چھوٹے ہمارے گھروں میں بچے ہیں ان کو لگ جائے گی، اور بڑوں کو جو ہے یہ مرض جو ہے لاحق ہو جائے گا۔
اسی لیے ہم اپنی سیفٹی کریں۔ اب رہا مسئلہ رمضان کی تاخیراتوں کا جو معاملہ ہے، یہ بہت غنیمت والی راتیں ہیں، اور ایک رات آنے والی ہے جو 29ویں شب کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحرو کہ تم جو ہے تلاش کرو رمضان کی 5 تاخیراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ تو ابھی ایک تاخیرات ابھی باقی ہے۔ پھر اس کے بعد جو آنے والی جو رات ہوتی ہے عید، یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں اکثر غفلتوں میں ہم جو ہے گزارتے ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ یہ مزدور کو مزدوری ملنے کی رات ہوتی ہے، یعنی ہم پورا مہینہ اللہ کی عبادت کر لیے، اب ایک دن جو ہے غفلتوں میں گزاریں گے تو ہم کو جو ہے مزدوری کیسے ملے گی، اللہ کی طرف سے جو ہے انعام کیسے ملے گا۔ تو میری یہ اپیل ہے عوام سے، عوام الناس سے، کہ اس میں کوئی مذہب نہیں، کوئی کسی کا اس میں عمل دخل نہیں۔ کسی کی بھی اگر خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے، جیسا کہ آج یہاں میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ ہے کہ اس میں جو ہے کووڈ کے پیشنٹس کو جو ہے یہاں پر منان خان انجینئر اور سیف اللہ صاحب اور جو ہے اکرم صاحب اور بہت سارے حیدرآباد کے مشہور شخصیات نے، جو اللہ کے بندے کووڈ کی بیماری میں متاثر ہوئے ہیں، ان کو فری آف کاسٹ یہاں پر جو ہے دوائیں تقسیم کر رہے ہیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، ایسے اقدام کرتے رہیں، خدمت خلق کرتے رہیں۔ مخلوق کی خدمت ہی جو ہے خالق کی عبادت ہوتی ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں، میری عوام سے یہی اپیل ہے کہ گنتی کے جو ہے رمضان کے مبارک ایام، گھڑیاں بچی ہیں، اس کو غفلت میں نہ گزاریں، بھرپور انداز میں گھروں میں رہتے ہوئے جس طرح سے عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ عبادتیں اپنے گھروں میں کرتے رہیں۔ اور رہا مسئلہ عیدگاہ کا اور عید کے دن کا، تو اس میں بھی میرا یہ پیغام ہے کہ مساجد کے اندر الحمدللہ پورے شہر کے اندر مساجدوں میں اہتمام کیا گیا عید کی نمازوں کا، وہاں پر عید کی نماز پڑھیں اور تھوڑا سا گلے ملنے سے اجتناب کریں، مصافحہ کرنے سے اجتناب کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وبا کے اور جو ہے جو مقامات ہوتے ہیں وہاں پر ان چیزوں سے بھی جو ہے روکنا مستحب قرار دیا گیا ہے۔ تو اسی لیے جو ہے یہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں، والدین کی خوب خدمت کریں۔ والدین کوئی بیمار ہوتے ہیں ان کو جو ہے گھروں کے اندر خاص طور پر اسلامی تعلیمات کو عام کریں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو گھر میں پڑھتے رہیں، بچوں کو جو ہے سناتے رہیں۔ اگر کوئی بیمار ہے ان کے سامنے بیٹھ کے بھی حدیثیں ان کے سامنے بیان کرے، تفسیر ان کے سامنے، قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان کرے، تاکہ ان کا ذہن بھی بدل جائے اور وہ بیماری سے ہٹ جائے ان کا ذہن، اور پھر ایک جو ہے اسلامی ماحول گھر کے اندر جو ہے ڈھل جائے۔ بس یہی میرا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ شکریہ۔ تو یہ تھے نقشِ بندی صاحب، جو کہ اس وقت کے حالات اور اسلام سے واقع جو آج کی جو حالات ہے اس سے اور تاخیراتوں کے تعلق سے بھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے آپ کو گھر میں رہنا ہے، بات کا یہاں پر آپ کو عبادت کرنا ہے۔ جیسا کہ چاند رات کے دن لوگ زیادہ تر شاپنگ کرنے کے لیے یعنی خریداری کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ رات بھی تاخیراتوں میں ہی آتی ہے، جیسا کہ نقشِ بندی صاحب نے بتایا۔ تو آپ لوگ اس بات کو ضرور سمجھیں۔ تو زیادہ تر اس وقت تو اپنی خریداری کرنا بہت ہی مشکل ہے، سارا بازار بھی بند رہا ہے، تو موقع اچھا ملا ہے تو اللہ سے دعا کریے، گڑ گڑائیے، مانگیے، انشاءاللہ اللہ ہم اور آپ کی سننے والا ہے، اور اگر آپ مانگیں گے تو ہی اللہ دینے والا ہے۔ تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری باتیں اور نقشِ بندی صاحب کی باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریے، اگلے ایپیسوڈ میں یا پھر اگلی بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ کیمرہ مین فیروز کے ساتھ میں ظفر خان، مجھے دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے آپ کا اپنا چینل زیڈ ناؤ ٹی وی، یہی سچ ہے۔